السلام علیکم۔ میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق کے ساتھ، قسط ہے 25، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ایپیسوڈ کی ڈسکرپشن باکس میں نے ان کا لنک ڈال دیا ہے، تو آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ مجھے فیس بک اور میرے فیس بک پیج اور فیس بک گروپ پر بھی جوائن کریں پلیز، اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا، کیونکہ الحمدللہ ویوز تو اچھے آ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں پھر اپنی آج کی ایپی کی طرف، اس دعا کے ساتھ: اللہ پاک ہم سب پر ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تیرے عشق میں قسط 25 تحریر نور آصف۔ ارمان خان کی پوری کوشش تھی وہ نینا کے قریب کم سے کم جائے۔ وہ نینا کو سپیس دینا چاہتا تھا، شاید تنہائی میں اسے احساس ہو کہ اب ان دونوں کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ ارمان خان خود سے بھی ڈرنے لگا تھا کہ کہیں جذبات میں آ کر نینا کے ساتھ زبردستی نہ کر لے، کیونکہ نینا اس کے سامنے ہوتی تو اس کے قریب ہوتی تو وہ سب کچھ بھولنے لگتا تھا، اس کے مہکتے وجود کی دلکشی میں کھوئے ہوئے وہ بہکنے لگتا تھا۔ ارمان خان نے خود کو جان بوجھ کر بری طرح آفس میں مصروف رکھا ہوا تھا۔ ہفتہ ہونے کو آیا تھا، وہ آفس اور میٹنگز میں بری طرح مصروف تھا۔ صبح جب وہ آفس جاتا تو وہ سوئی ہوتی تھی، واپسی کافی دیر ہو جاتی تو نینا سوئی ہوئی ہی ملتی۔ اس دن کے بعد نینا نے نہ یونیورسٹی جانے کی ضد کی تھی اور نہ ہی کسی اور بات کے لیے۔ وہ ارمان خان کے سامنے کم سے کم آتی تھی، اپنے روم کا دروازہ بھی لاک کر کے رکھتی تھی۔ ارمان خان کو آج بھی آفس سے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ نینا کے روم کے پاس گزرتے ہوئے اسے نینا کے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ارمان خان کے دل پر پیر رکھا تھا جیسے کسی نے۔ ارمان خان نے بے چینی سے آگے بڑھتے نینا کے روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ لاک تھا۔ ارمان خان گہرا سانس بھرتا روم کی چابی لایا۔ ارمان خان روم کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ ارمان خان کے قدموں کی دھمک سن کر نینا نے اپنی سسکیوں پر قابو پاتے ہوئے کمفرٹر اچھی طرح خود پر اوڑھ کر رخ پلٹ کر اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ ارمان خان نے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائیں تو نینا نفرت سے اس کے ہاتھ جھٹکتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ گلابی چہرہ آنسوؤں سے ترک تھا، سر کنداری لب لرز رہے تھے، پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ لال ناک اور آنکھوں کے گلابی ڈورے بتا رہے تھے کہ وہ کافی دیر سے رو رہی ہے۔ ارمان خان کو اپنا دل مٹھی میں جکڑا ہوا محسوس ہوا۔ نینا نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے ارمان خان کو دیکھتے ہوئے نفرت سے اپنی نظریں پھیری تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کون مر گیا ہے؟ ارمان خان نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ جو میرے اپنے تھے وہ سب مر گئے ہیں، اس لیے رو رہی ہوں۔ نینا تلخی سے بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگی تو ارمان خان نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ چھوڑے مجھے مسٹر خان، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ نینا نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اسے لے کر تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ایسے کیسے چلے گا؟ ارمان خان نے نینا کا ہاتھ پیار سے تھامتے ہوئے اس پر اپنے لب رکھے تھے۔ مت چھوئے مجھے مسٹر خان، مجھے آپ کے لمس سے نفرت ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ میری شادی ہو چکی ہے؟ میں اس دھوکے کے نکاح کو نہیں مانتی، وہ نکاح جس میں میرے پاپا، میرے بھائی شامل نہیں تھی۔ میں نے یہ نکاح صرف آپ پر یقین کر کے ایک ایگریمنٹ کے طور پہ کیا تھا کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو پروٹیکشن دیں گے، اور پھر ہم باہمی رضامندی سے اسی ایگریمنٹ پر سائن کر کے علیحدہ ہو جائیں گے۔ میرے لیے صرف وہ ایک ایگریمنٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ میں نے کبھی بھی آپ سے ریلیشن بنانے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دیا، مجھ پر اپنا حق جتایا، مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں ذلیل کیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میری شادی ہو چکی ہے، میری ذمہ داریاں ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ مجھے کون سی ذمہ داریاں نبھانے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ تو میں تب نبھاؤں گی جب میں اس نکاح کو جائز تصور کروں گی۔ اگر آپ نے مجھ سے نکاح کرنا ہی تھا تو سیدھی طرح میرے گھر پرپوزل بھیجتے۔ اگر آپ واقعی میں میرے ساتھ سنسیئر ہوتے تو ایسے ہی کرتے، مگر آپ نے مجھے رسوا کر دیا، میرے پاپا کو دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ میں آپ کا دھوکہ کبھی نہیں بھول سکتی، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔
آپ کی وجہ سے میرے پاپا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے گھر سے نکالا۔ ان کی آنکھوں میں جو بے یقینی تھی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ نینا ارمان خان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بری طرح رو دی تھی۔ ارمان خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے اپنی لہو رنگ آنکھوں کو میچا تھا اور تیزی سے اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارمان خان آفس چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے کب سے نینا کے متعلق ہی سوچے جا رہا تھا۔ پوری رات وہ نینا کی باتوں کی وجہ سے سو نہیں سکا تھا۔ اس وقت بھی اس کی اس وقت بھی اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ ارمان خان نے اپنی کن پٹیاں سہلائی تھیں۔ وقتی طور پر اسے نینا کی باتوں اور نینا کے نفرت بھرے انداز نے کافی غصے میں مبتلا کر دیا تھا، مگر جیسے جیسے وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا اسے نینا بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس نے نینا کو اپنے پیار کا احساس دلایا ہی کب تھا؟ وہ نینا کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا، وہ نینا کو لے کر پوزیسو تھا۔ اس لیے جلد بازی میں اس نے نینا کو حاصل کرنے کے لیے، نینا پر مکمل اختیار حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ مگر نینا یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اس نے نینا کا اعتبار بری طرح کچلا تھا۔ ایک حد تک اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوئی تھی۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر والوں کی نظروں میں بے مول ہو گئی تھی۔ اس نے غلط طریقے سے نینا کو حاصل کیا تھا۔ اس نے جائز عمل غلط طریقے سے کیا تھا۔ ارمان خان نے فوری طور پر ایک فیصلہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے آفس سے باہر نکل گیا۔ ارمان خان نینا کے گھر کے ڈرائنگ روم میں رضوان صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں آئے ہو برخودار؟ یہاں پر اب کیا کام ہے تمہارا؟ جس سے تمہارا تعلق تھا اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دیا ہے، اب یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ رضوان صاحب ارمان خان کو دیکھ کر گرجتے ہوئے بولے۔ میں صرف آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ نینا سے یہ نکاح سراسر میرا فیصلہ تھا۔ نینا ایسا نہیں چاہتی تھی، نینا ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے وہ نکاح کر لیا۔ بات تو بس اتنی سی ہے، نینا نے یہ نکاح کیا ہے، اس کے آگے کوئی بات، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہتی۔ رضوان صاحب ارمان خان کی بات کاٹتے ہوئے بھڑکے تھے۔ آپ تحمل سے میری بات سنیں، نینا کو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس نکاح کے لیے خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی جس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ ارمان خان نے اپنی صفائی دیتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔ یکدم رضوان صاحب کا پارا ہائی ہوا تھا، وہ بے قصور ہے یا نہیں؟ مگر اب نینا کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مر چکی ہے وہ ہمارے لیے۔ اس لیے آئندہ تم بھی اپنی شکل لے کر یہاں مت آنا، ورنہ یہاں سے دھکے دے کر تمہیں نکلواؤں گا۔ رضوان صاحب پھولی ہوئی رگوں کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے دھاڑے تھے۔ ارمان خان کا رنگ بے عزتی اور اہانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ غصے سے سرد سے خون میں ابال اٹھنے لگے تھے۔ وہ ارمان خان زادہ تھا۔ وہ اپنے سامنے بولنے والی زبان اور اٹھنے والی نظر کو جڑ سے اکھاڑنا جانتا تھا۔ 2 سیکنڈ لگتے وہ رضوان صاحب کو ان کی اوقات یاد دلا سکتا تھا، مگر وہ نینا کی وجہ سے برداشت کر گیا تھا۔ ارمان خان اپنی جگہ سے اٹھتے رضوان صاحب کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ بحیثیت باپ آپ اپنے فرائض سنبھالنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ نے نینا کو آزادی دی، اسے مان دیا، اسے اعتبار دیا، مگر آپ نینا کی حفاظت نہ کر سکے۔ نینا پر آپ نے نظر نہ رکھی، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی نینا کن لوگوں سے ملتی ہے، کہاں جاتی ہے، کب آتی ہے، کیا پہنتی ہے۔ میں نے یہ نکاح نینا کی پروٹیکشن کے لیے کیا تھا، جو آپ اسے نہ دے سکے۔ نینا بے وقوف ہے، مگر آپ تو سمجھدار تھے۔ اپنے نینا کی تربیت اچھی کی ہوتی تو وہ یہ نکاح کبھی نہ کرتی، مر جاتی مگر یہ نکاح نہ کرتی۔ آپ اپنے باقی فرائض تو نبھا نہیں سکے، ایک آخری فرض ہی پورا کر لیں، اسے اپنی دعاؤں میں اپنے گھر سے رخصت کر دیں۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، آپ کا بھرم رہ جائے گا، نینا کا بھرم رہ جائے گا۔ مرد ایسے نکاح کر لیتا ہے، اسے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر عورت کے لیے تانا بن جاتا ہے۔ میں یہاں آپ کی بیٹی کے لیے آیا تھا، مگر افسوس آپ میری بات سمجھ ہی نہیں پائے۔ ارمان خان نے رضوان صاحب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سرد سنجیدگی بھرے انداز میں اپنی بات مکمل کی اور تیزی سے پلٹتے ہوئے ان کے گھر سے نکل گیا تھا۔ ناشتے کی میز پر بے انتہا سنجیدگی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحان چائے کا کپ ہاتھوں میں تھامے ہوئے نینا کی چیئر کو دیکھ رہا تھا جب رضوان صاحب کی سنجیدہ اور سرد آواز گونجی تھی، روحان۔ رضوان صاحب نے روحان کو پکارا تو روحان چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا ہمہ گوش ہوا تھا۔ جی پاپا۔ روحان کو رضوان صاحب بے حد سنجیدہ دکھائی دیے تھے، ان کے چہرے پر کافی اضطراب بھی دکھائی دیا۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کی طبیعت؟ روحان پریشان ہوا تھا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ رضوان صاحب نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی تھی۔ تم آج ہی نینا کو یہاں لاؤ گے، کل نینا کی رخصتی ہے۔ میں نے چند عزیز و اقارب کو پیغام بھیج دیا ہے، تم نے کبھی کسی کو انوائٹ کرنا ہے تو کر لو۔ فوزیہ بیگم نے نم آنکھوں سے رضوان صاحب کو دیکھا تھا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاپا آپ نے نینا کو معاف کر دیا؟ روحان خوشگواری کا احساس لیے بے تابی سے بولا تھا۔ رضوان صاحب بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ روحان نے لب بھینچے رضوان صاحب کو دیکھا۔ روحان کو وہ پہلے کے مقابلے میں کافی تھکے تھکے کمزور سے لگے تھے۔ کیا ہوا ہے پاپا کو؟ کل تک تو نینا کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا فیصلہ کیسے بدلا ہے؟ روحان رضوان صاحب کو لے کر کافی فکر مند ہو رہا تھا، مگر نینا کے لیے وہ کافی خوش تھا۔ روحان ارمان خان سے ملاقات کرنے کے بعد ارمان خان کی اجازت سے نینا کو گھر لے آیا تھا۔ پاپا، نینا گھر میں داخل ہوتی بےتابی اور آنسوؤں بھری آنکھوں سے رضوان صاحب کی طرف بڑھی تھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ پاپا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ نینا رضوان صاحب کے سینے سے لپٹے ہوئے رو دی تھی۔ رضوان صاحب نینا کو خود سے آزاد کرتے، نینا کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ماما، نینا فوزیہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ پاپا مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں کیا؟ نینا فوزیہ بیگم کے گلے لگی رو رہی تھی۔ روحان نے نینا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا جیمز بانڈ؟ اپنے آنسو سنبھال کر رکھو، کل نکاح اور رخصتی کے لیے بچا کر رکھو۔ روحان نے بھیگی آنکھوں سے نینا کو چھیڑا تھا۔ روحان پلیز یہ نکاح رکوا دو، میں یہ نکاح یہ رخصتی نہیں چاہتی۔ نینا نے روتے ہوئے روحان سے التجا کی۔ نینا میں تمہیں بار بار احساس نہیں دلانا چاہتا، تم نے یہ نکاح کیا ہے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، جو بھی ریزن رہا ہو، لیکن تم نے چھپ کر نکاح کیا ہے۔ پاپا پہلے ہی بہت پریشان ہیں، انہوں نے سب کو کل کا انویٹیشن بھی بھیج دیا ہے، پلیز پاپا کو اب اور پریشان مت کرو۔ روحان نے نینا کو سمجھایا تھا۔ نینا اپنے لب کاٹتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ نینا اپنے کمرے میں آئی تو اپنے کمرے کو دیکھ کر کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہے تھے۔ وہ گھر تو نینا کو ابھی تک اپنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ جب ارمان خان زادہ ہی اسے کبھی اپنا محسوس نہیں ہوا تو اس کا گھر اور اس سے منسلک چیزوں سے کیسے انسیت ہو سکتی تھی؟ وہ کمرے میں بیٹھی اپنی پرانے یادیں تازہ کر رہی تھی جب فوزیہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ آئے ماما۔ نینا انہیں دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ فوزیہ بیگم نے نینا کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر کس کی۔ نینا میں یہ تو نہیں پوچھوں گی تم نے یہ نکاح کیوں کیا، مجھے بس یہ بتاؤ، ارمان تمہارا خیال رکھتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے؟ انہوں نے نینا کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر بے تابی سے پوچھا تھا۔ نینا کے چہرے پر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ خوش ہے، وہ نو بیاہتا ہے، بلکہ وہ پہلے سے کافی کمزور لگی تھی فوزیہ بیگم کو۔ نینا نے سرد آہ بھری تھی۔ وہ پہلے ہی اپنی وجہ سے سب کو بہت پریشان کر چکی تھی، مگر اب وہ اور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر سب یہ سمجھتے ہیں نکاح اس نے اپنی خوشی کے لیے اس سے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، سمجھنے دیں، نینا نے تلخ ہوتے ہوئے سوچا تھا۔ جی ماما بہت خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، نینا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ سب مجھ سے ناراض جو تھے؟ نینا نے فوزیہ بیگم کے ہاتھ پکڑے تھے۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہو سکتے، مگر تمہارے اقدام سے ہمیں دھچکا لگا تھا۔ تمہارے پاپا تمہاری رخصتی یہاں سے کرنے کے لیے مان گئے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ تم نے کیا کھانا ہے، میں تمہارے لیے بناؤں؟ فوزیہ بیگم نے پیار سے نینا سے پوچھا۔ ماما آپ کے ہاتھ کا لزانیہ کھانا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے آپ کے ہاتھ کے کھانے کو کتنا مس کیا ہے۔ نینا نے بچوں کی طرح ہونٹ نکالتے ہوئے فوزیہ بیگم کی گود میں سر رکھا تھا۔ فوزیہ بیگم کافی دیر تک نینا سے باتیں کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہیں کہ اسے ارمان خان کے مطابق رہنا ہے، وہ جو کہے وہ کرنا ہے۔ نینا غصے سے ان کی گود سے منہ پھلاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اگر آپ کو مجھ سے ایسی باتیں کرنی ہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ نینا اپنی عادت کے مطابق ناراض ہوئی تھی۔ فوزیہ بیگم نے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ انہیں نینا کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ نینا اپنی کرنے کی عادی تھی، مگر شادی کے بعد لڑکیوں کو بہت سی باتوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ فوزیہ بیگم کے جانے کے بعد نینا نے بیزاری سے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ ایک بیزاری کی کیفیت طاری ہوئی تھی اس کے وجود پر۔ مجھے مسٹر خان کے مطابق چلنا چاہیے اور اس کی ہر بات ماننی چاہیے، میں مانوں یا نہ مانوں وہ اپنی ہر بات مجھ سے منوانا جانتا ہے۔ نینا نے روحان سے ہوتے ہوئے سوچا۔ نینا کا دل تو کیا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر رضوان صاحب کا سوچ کر اس نے ایسا کرنے سے خود کو روکا تھا۔
اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کل یہاں سے دلہن بن کر رخصت ہونے کا سوچ کر ہی اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ اپنے اندر اس رشتے کو لے کر کسی بھی قسم کی کوئی فیلنگ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خلا لے کر یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی، مگر اب یہ صرف کیسے ممکن ہوگا؟ نینا نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ یہ تو طے ہے، میں یہ رشتہ تسلیم کر بھی لیتی ہوں، مگر میں مسٹر خان کی پابندیوں میں اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ نینا نے اپنے سر کو دباتے ہوئے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ روحان دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ روحان نے نینا کو دیکھ کر پوچھا۔ زندہ ہوں، تمہیں کیا؟ تم نے تو اس دن مجھے روکا بھی نہیں، نینا نے شکوہ کیا۔ تم تو کافی بدل گئی ہو۔ کچھ ہی دنوں میں ارمان خان زادہ نے تمہیں بدل کر ہی رکھ دیا ہے۔ جو ہم نہ کر سکے وہ اس نے کر دیا ہے۔ روحان نے نینا کا شکوہ نظر انداز کرتا ہلکے پھلکے انداز میں اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ نینا اس وقت پنک کلر کی لائٹ سی امبرائڈری شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ نینا نے ارمان خان زادہ کے گھر سے آتے ہوئے دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا، جو یہاں پر آ کر اس نے اتار کر رکھ دیا تھا۔ روحان، اگر تم نے یہی فضول باتیں کرنی ہے تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ نینا روحان سی ہوئی تھی۔ اسے وہ کیسے بتاتی کہ اسے اس لباس سے کتنی نفرت ہے؟ اس نے واقعی میں یہ لباس ارمان خان زادہ کی وجہ سے پہنا ہوا تھا۔ ارے تم تو بالکل ویسی ہی ہو، ذرا نہیں بدلی، بس حلیہ ہی بدلا ہے، روحان نے پھر سے چھیڑا تھا۔ نینا نے غصے سے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ روحان جان بوجھ کر نینا کو تنگ کر رہا تھا۔ اصل میں روحان نینا سے لڑائی کو کافی مس کر رہا تھا۔ روحان، کیا تم یہ نکاح اور رخصتی کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون نہیں کر سکتے؟ نینا نے سنجیدگی سے روحان سے کہا۔ نینا، اگر تم یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نے یہ نکاح کیوں کیا؟ روحان نے سنجیدگی سے نینا سے پوچھا تھا۔ روحان، تم مجھے یہ بتاؤ، تم یہ نکاح اور رخصتی رکوا سکتے ہو کہ نہیں؟ نینا روحان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو نینا، تم نے نکاح جس بھی وجہ سے کیا، جو بھی مقصد تھا، لیکن تم یہ نکاح کر چکی ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب کسی بھی صورت میں یہ رخصتی ملتوی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کچھ دن پہلے مجھے سب کی خبر ہو جاتی، میں کچھ نہ کچھ کر لیتا، مگر اب تم ارمان خان زادہ کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے ہی اس گھر سے رخصت ہو چکی ہو۔ پاپا اس سب کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ اس سے پہلے سب کو پتہ چلے کہ تم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، پاپا کا بھرم رہنے دو۔ میں نے ارمان خان کے متعلق معلومات لی ہیں، وہ اور اس کی فیملی رسم و رواج کو بہت اہمیت دیتی ہے، لیکن اب تمہیں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑے گا، جو کہ ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے، روحان نے صاف الفاظ میں نینا کو سمجھایا تھا۔ نینا روحان کی باتوں پر خاموش ہو گئی تھی۔ روحان بیڈ پر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نینا، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا، نہ ہی تم خود کو کبھی اکیلے سمجھنا۔ میں خوش ہوں کہ پاپا نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اب تم اس گھر سے پاپا کی دعاؤں تلے رخصت ہوگی۔ روحان نے نینا کے آنسو صاف کیے تھے۔ نینا نے میرون کلر کا ہیوی کام والا لہنگا پہن رکھا تھا، جس پر میرون ہی کلر کا فل آستین والا ویلویٹ کا بلاؤز تھا، جس پر بہت خوبصورت کام ہوا تھا، اور لہنگا کافی گھیرے دار اور ہیوی تھا۔ گلے میں میرون موتیوں سے مزین چوکر پہنا ہوا تھا، جو اس کی خوبصورت سراہی دار دھمکتی ہوئی گردن کو اور جاذبے نظر بنا رہا تھا۔ ساتھ ہی خوبصورت جڑاؤ دار بڑے بڑے ایئرنگز پہنے ہوئے تھے، ناک میں خوبصورت سی نتھ پہنی ہوئی تھی، ماتھے پر بندیاں اور سائڈ پر جھومر لگایا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنا کر سر پر خوبصورت نیٹ کا کام والا دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ ڈیپ ریڈ میرون لپسٹک لگائے، آنکھوں پر گلیٹری میک اپ کیے، نینا کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ ٹوٹ کر روپ آیا تھا نینا پر کہ نگاہ پلٹ نہ بھول جائے۔ میک اپ آرٹسٹ بھی حیران تھی کہ اتنی خوبصورت دلہن اس نے آج تک تیار نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی دیکھی تھی۔ میم، خود کو دیکھیں ذرا۔ نینا جو کب سے چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پارلر میں موجود باقی میک اپ آرٹسٹ بھی سحر زدہ ہوتی نینا کو دیکھ رہی تھی۔ میم، آپ پہلے بھی بے حد حسین تھیں، مگر میک اپ نے تو بہت نکھار دیا ہے آپ کو۔ آج کا آپ کا نکاح ہے، اس لیے آپ پر بہت روپ آیا ہے۔ میڈم، آپ جتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ کے شوہر نے تو آپ کو دیکھ کر پاگل ہو جانا ہے۔ صبح تک آپ کی جان کی خلاصی نہیں ہونی، ایک منچلی لڑکی نے نینا کی تعریف کرتے ہوئے باقی سے کہا تو سب ہنس پڑی تھیں۔ بکواس بند کرو اپنی، نینا غصے سے اونچی آواز میں بولی تو سب خاموش ہو گئی تھیں۔ نینا نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنا دل پہلو میں بے تحاشا دھڑکتے ہوئے پایا۔
ارمان خان زادہ کے متعلق سوچ کر اسے پسینے آ رہے تھے۔ وہ بالکل بھی خود کو اس ریلیشن کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ ارمان خان بلیک کلر کی برانڈڈ شلوار قمیض پہنے ہوا تھا، اوپر خوبصورت بلیک واسکٹ پہنی ہوئی تھی، بال سلیقے سے سیٹ کیے، خود پر پرفیوم چھڑکتا وہ بے انتہا خوش تھا۔ آج نینا کو وہ مکمل طور پر حاصل کرنے والا تھا۔ اس کے انگ انگ میں بےتابی نمایاں تھی۔ ارمان خان نے پورا گھر پھولوں سے سجایا تھا۔ ایک ہی دن میں ارمان خان نے پورے کمرے کا انٹیریئر چینج کروایا تھا۔ نیا مہنگا جدید فرنیچر، خوبصورت سٹائلش پردے لگوائے تھے، کمرے کی دیواروں کو جدید خوبصورت کلر سکیم کروائی تھی۔ وہ نینا کی پسند کے متعلق زیادہ جانتا تو نہیں تھا، مگر اس نے نینا کو مد نظر رکھتے ہوئے کلر سکیم لائٹ رکھی تھی۔ پورے کمرے میں جگہ جگہ خوبصورت کینڈل سٹینڈ رکھے تھے۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا، اور یہ گلاب کی بھینی بھینی مہک ارمان خان زادہ کے حواس مختل کر رہی تھی۔ ارمان خان زادہ نینا کی قربت کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو نینا کی قربت کے لیے۔ آج نینا پوری طرح میری ہو جائے گی۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم نہیں رہو گی، تمہیں خود سے صرف میری مہک آئے گی، میں خوشبو بن کر تمہارے انگ انگ میں اتر جاؤں گا۔ ارمان خان نے مسکراتے ہوئے نینا کو سوچا تھا۔ روحان نینا کو پارلر سے پک کرنے کے لیے گیا تو نینا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ نینا نے روحان کو یوں کھڑے دیکھ کر پوچھا، جو پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو یار۔ تھینکس، نینا سنجیدگی سے کہتے اپنا لہنگا سنبھالتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روحان پورے راستے اسے تنگ کرتا رہا، مگر نینا سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی، روحان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ نکاح کی چھوٹی سی تقریب تھی جو گھر میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ رضوان صاحب نے چند جاننے والے کو ہی انوائٹ کیا تھا۔ ارمان خان اپنے چند دوستوں اور صفدر خان کے ہمراہ پہنچ گیا تھا۔ سب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ڈنر کا ارینج باہر لان میں تھا۔ نینا دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب رضوان صاحب روحان نکاح خواں کے ہاں کمرے میں داخل ہوئے۔ نینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ قبول ہے کہا اور کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے۔ رضوان صاحب تو سنجیدگی سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ روحان نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ نینا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نینا سب کے جانے کے بعد آنکھوں میں آئے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ ایک دفعہ خود کو پھر سے ارمان خان کے حوالے کر چکی تھی، اپنے سارے حقوق ارمان خان زادہ کے نام کر چکی تھی، لیکن نینا کو اپنے دل میں خوشی کی کوئی رمق نہیں محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اس کا دل بیزاری اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد ارمان خان خوشی سے چہکتے ہوئے صفدر اور اپنے دوستوں کے گلے لگا۔ اب وہ باہر بیٹھا بے چینی سے رخصتی کا انتظار کر رہا تھا۔ ارمان خان زادہ نے باقی رسمیں ادا کرنے سے منع کر دیا تھا، فوٹو شوٹ اور نینا کو یوں سب کے بیچ لانے سے منع کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد ارمان خان نے ڈائریکٹ رخصتی کروانے کو کہا تھا۔ نینا کمرے میں بیٹھی تھی جب رضوان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ نینا رضوان صاحب کو دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ نینا، یہ تمہارے حصے کے پراپرٹی کے پیپرز ہیں۔ میں نے تمہارے حصے کی جائیداد شرعی لحاظ سے تمہارے نام کر دی ہے۔ رضوان صاحب نے پیپرز نینا کی طرف بڑھائے۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نینا بھیگی آنکھوں سے بولی۔ یہ تمہارا حق ہے، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، رضوان صاحب نے سپاٹ انداز میں کہا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، تمہیں رخصت کروا کے دنیا کے سامنے اپنا اور تمہارا بھرم رکھ لیا ہے، ورنہ تمہارے نکاح پر بہت سے سوال اٹھتے، مجھے تو تانے ملتے ہی تمہیں بھی یہ دنیا نہ چھوڑتی۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نینا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا کمی تھی ہمارے پیار میں تم نے یہ قدم اٹھایا، یا پھر تم پہلے ہی ہمارا منہ کالا کر چکی تھی کہ تمہیں ہم سے چھپ کر نکاح کرنا پڑا؟ پاپا ایسے مت بولیں پلیز، میں نے آپ کی عزت کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی، پلیز پاپا میرا یقین کریں۔ نینا روتے ہوئے رضوان صاحب کے قریب گئی تھی۔ ادھر ہی رک جاؤ نینا، ٹھیک کہا ہے تمہارے شوہر نے، میں تمہاری تربیت نہ کر سکا، لیکن اب ہماری عزت رکھنا، یہ تعلق نبھانا، اگر ایسا نہ کر سکی تو دوبارہ یہاں نہ آنا۔ دنیا کے نظروں کے سامنے میں نے تمہیں رخصت کر دیا ہے، مگر میں آج کے بعد تم سے ہر تعلق توڑتا ہوں، رضوان صاحب سپاٹ انداز میں کہتے وہاں سے چل دیے۔ نینا ان کے جانے کے بعد صوفے میں گرنے کے انداز میں بیٹھی رونے لگ گئی تھی۔ اسے ارمان خان زادہ سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ارمان خان نے اس کی تربیت پر سوال اٹھایا تھا، وہ کبھی بھی اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ نہیں پاپا، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، جب آپ کے دل میں میرے لیے پیار نہیں تو مجھے اس گھر سے کچھ نہیں چاہیے۔ آج نینا شاہ آپ سے وعدہ کرتی ہے، نینا مر جائے گی مگر پلٹ کر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔
نینا نے اپنے آنسو صاف کرتے وہ پیپرز الماری کے لاکر میں رکھے تھے۔ نینا کو رخصت کرتے وقت ارمان خان کے کہنے پر نینا کو بڑی سی چادر اڑائی گئی تھی۔ نینا کے گھر والے تو کافی لبرل اور روشن خیالات کے مالک تھے، مگر ارمان نینا کو لے کر کافی پوزیسو تھا۔ وہ جانتا تھا نینا تیار ہو کر یوں ہی بے پردہ حلیے میں سب کے سامنے رخصت ہوگی۔ اس کے دوست احباب تھے اور نینا کی فیملی سے بھی لوگ تھے۔ ویسے بھی ارمان خان نینا کا دو آتشہ روپ سب سے پہلے خود دیکھنا چاہتا تھا۔ نینا ارمان خان کے ساتھ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں میں رخصت ہوئی تھی۔ ارمان خان نے ڈرائیو کرتے ہوئے نینا پر نظر ڈالی جو سنجیدہ چہرے لیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چادر کندھے پر ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ ارمان خان نے غور سے نینا کو دیکھتے ہوئے اس کا دو آتشہ من موہنا پریوں والا روپ اپنے دل میں اتارا تھا۔ ارمان خان سحر زدہ ہوتے ہوئے کچھ پل کے لیے مسمرائز ہو گیا تھا۔ ارمان خان نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی، مگر دل ہمک ہمک کر نینا کو چھونے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ آنکھیں نینا کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھیں۔ ارمان خان نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے نینا کی کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیوں کو چھیڑا تھا۔ گہری خاموشی میں چوڑیوں کی شور کا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ ارمان خان نے نظر بھر کر نینا کے خوبصورت سفید مومی حنائی ہاتھوں کو دیکھا جس پر ارمان خان زادہ کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ جانے من آج تو یہ نیلز کاٹ لیتی، آج تو میری شدتوں کی کوئی حد نہیں ہونی۔ اس دن ذرا سی کس پر تم نے میرے منہ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، آج پتہ نہیں کیا کرو گی۔ ارمان خان نے لب دانتوں تلے دبائے شرارت سے نینا کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بہت تمنا ہے کہ تم میری پناہوں میں میٹھی میٹھی مسکان لیے شرماؤ، مگر اتنا شرماؤ گی تو کیسے چلے گا؟ ارمان خان نے جذبات میں ڈوبی بھاری خمار آلود آواز میں کہا۔ ارمان خان نے نینا کی خاموشی کو اور اس کی جھکی نظروں کو شرم پر محمول کیا تھا۔ جتنا شرمانا ہے شرما لو، مگر آج رات میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اتنی خوبصورت رات ہے، اتنا غضب کا موسم ہے۔ ارمان خان نے موسم کی طرف اشارہ کیا۔ گرج چمک کے ساتھ شدید بارش شروع ہو چکی تھی، اور تم بے انتہا خوبصورت لگ رہی ہو، میں تو ابھی سے بہک رہا ہوں۔ ارمان خان نے بھاری مخمور آواز میں بولتے ہوئے نینا کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی تھیں۔ ارمان خان کو نینا کا ہاتھ بہت سرد محسوس ہوا۔ نینا نے ارمان کے چھونے پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ سرد سپاٹ ری ایکشن تھا نینا کا۔